اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ وفات حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر میں ایک طویل حدیث شریف الدار المنصور سویتی اور تفسیر امام طبری کے حوالے سے گزر چکی ہے، جس کا آخری حصہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے حضرت آدم سے پوچھا، لو یہ پسند کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، میں دایاں پسند کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھولا، تو اس میں حضرت آدم اور تمام اولاد آدم کی تصویروں اور ہر آدمی کی تصویر کے ساتھ ان کی عمر بھی لکھی ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ ان کی عمر 1000 برس لکھی ہوئی تھی۔ ایک جگہ کچھ لوگوں کی تصویریں تھیں اور ان پر نور برس رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جن کی تصویروں پر نور برس رہا ہے؟ فرمایا، یہ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جنہیں میرے بندوں کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ایک جگہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تصویر دیکھی جس پر بہت نور برس رہا تھا، اور اس تصویر کے ساتھ ان کی عمر صرف 40 برس لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ اتنا نورانی چہرہ اور عمر صرف 40 برس؟ فرمایا، بس ان کی اتنی ہی لکھی گئی ہے۔ عرض کیا، یا رب کریم، اس شخص کا کیا حال ہے کہ اتنا نورانی چہرہ اور عمر لکھی گئی ہے، 40 برس صرف؟ فرمایا، بس لکھا یہی ہے۔ تو عرض کی، یا رب کریم، میری عمر کے 60 برس کم کر کے اس شخص کو دے دیے جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کے بعد انہیں زمین پر اتارا، تو وہ اپنی عمر کے دن گنتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ملک الموت ان کے پاس جان قبض کرنے کے لیے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، اتنی جلدی آ گئے ہو، ابھی تو میری عمر سے 60 برس باقی ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، تمہاری عمر پوری ہو گئی ہے کہ 60 برس اپنی عمر کے تم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لکھ دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو کسی کو اپنے 60 برس نہیں دیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام لغزش کر بیٹھے تو ان کی اولاد بھی لغزش کر جاتی ہے۔ تو اس دن سے اللہ تعالیٰ نے لکھ لینے اور گواہ بنا لینے کی طریقہ جاری کر دیا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات سے 11 دن پہلے بیمار ہوئے، اور انہوں نے بیماری کے دوران میں کچھ ہدایات دیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے آخری وصیت لکھ کر حضرت شیث علیہ السلام کے حوالے فرمائی، اور انہیں سمجھایا کہ اس وصیت کو قابیل اور ان کے بیٹے سے چھپا کر رکھیں، کیونکہ قابیل نے حسد میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل علیہ السلام کو اپنے علم کے لیے مخصوص کر لیا تھا، پھر حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے اس علمی ذخیرے کو قابیل سے چھپا کر رکھا، اور صحیح روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 برس ذکر ہوئی ہے۔ اور جب آپ نے اپنے بیٹے داؤد نبی کو اپنی عمر کے 60 برس ہدیہ کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پورے 1000 برس فرما دی تھی۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت لکھ کر حضرت شیث کے سپرد فرما دی، تو اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے
کے حضور میں وہ صفی اور رحمان تھے۔ اللہ کے برگزیدہ اس کے لیے ان کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے مقرب فرشتے جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے کفن دفن میں حصہ لیا، اور مشرق اور مغرب سے حضرت شیخ علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو کفن دے کر قبر میں دفنایا۔ اس بستی میں جو دنیا کی پہلی بستی تھی، نیز لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفن اور خوشبو جنت سے بھیجی، اور فرشتے ان کے کفن دفن میں حصہ لے کر واپس چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی روایت ہے۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو 3 بار پانی کے ساتھ غسل دیا اور ان کے دفن کے لیے بغلی قبر تیار کر کے اس میں انہیں دفنا دیا، اور فرشتوں نے بتایا کہ اولاد آدم کے لیے یہی طریقہ رہے گا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر انہیں نہلایا گیا اور انہیں بغلی قبر میں دفن کیا گیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بغلی قبر کو پسند فرمایا ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام لمبے اونچے قد کے صحت مند انسان تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو کفن پہنانے کے بعد حضرت شیخ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت آدم کو نماز جنازہ پڑھائیں، تو جبرائیل رضی علیہ السلام نے فرمایا آپ آگے پڑھ کر اپنے والد کی نماز پڑھائیں اور 30 تکبیریں پڑھیں، اور یہ دائی تکبیریں ان کے اعداد میں پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں کوہ ابی قبیس کے غار میں دفن کیا گیا، اور اس غار کفن کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد جب کشتی سے باہر آئے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت بیت المقدس میں دفن کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جمعۃ المبارک کے روز ہوئی۔ امام طبری نے ابن سعد کے حوالے سے ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بوز کے مقام پر فوت ہوئے، اور ابو جعفر فرماتے ہیں بوز وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے تھے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 1 سال تک زندہ رہیں، اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تو انہیں اسی غار میں اپنے شوہر کے پاس دفن کیا گیا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک وہیں مدفون رہے، اور طوفان کا دور ختم ہو گیا اور ہر طرف سکون ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان دونوں کے تابوت وہاں سے نکلوا کر اسی غار میں دفن کروا دیے جس کا ابھی اوپر ذکر ہوا ہے، اور حضرت حوا بی بی سوت کا کرتے ان سے کپڑا بنا کرتی تھی اور آٹا گوندھ کر روٹیاں پکایا کرتی تھیں، اور عورتوں کے دوسرے تمام کام سر انجام دیا کرتی تھی۔